ثانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بخاری شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ حدیث نمبر 103 پر کلام ہو رہا ہے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کسی سے کوئی بات سنتی تھیں تو کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آتی تو آپ ضرور اس سے رجوع کرتی تھیں۔ جب ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس شخص سے حساب لیا گیا وہ اسے عذاب دیا جائے گا تو فوراً آپ نے عرض کیا رسول اللہ قرآن میں تو یہ ہے کہ لوگوں سے حساب کو آسان کر دیا گیا ہے، آسان حساب لیا جائے گا ان قریب، تو یہ تو باہم ٹکراؤ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا، قرآن کہہ رہا ہے حساب آسان ہوگا اور آسان حساب میں عذاب کا کیا معاملہ، وہ تو آسانی سے انسان کراس کر جائے گا۔ تو سید سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی آپ کو سمجھایا کہ آپ کو تھوڑا سا سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، حساب آسان جو کیا جائے گا وہ صرف پیش کرنے کے اعتبار سے ہے، گویا کہ تمام مخلوق کا حساب کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ایک ہی دن کے اندر پوری مخلوق کے پوری زندگیوں کے حساب کر لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، یہ اصل مقصود ہے۔ ورنہ سرکار نے فرمایا کہ جس سے جرا ہو گئی، جو باقاعدہ حساب و کتاب کہلاتا ہے، کراس کویسچننگ ہے، کریدنا ہے اور تحقیق کرنا ہے، اگر کسی کے ساتھ معاملہ ہو گیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ پھنس گیا اور اسے عذاب دیا جائے گا۔ تو ابھی ہم اس پر آخری حصے پر کلام کریں گے، لیکن میں اس پر ابھی بات کر رہا تھا بہنوں کو ترغیب دیتے ہوئے کہ آپ تھوڑا سا غور کریں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کس قدر علم کا ذوق تھا، کس قدر آپ شوق رکھتی تھیں، باقاعدہ آپ نے قرآن پڑھا، حدیثیں سیکھیں اور آپ نے وصف اجتہاد آپ میں موجود تھا، اس کو بہترین انداز سے آپ نے استعمال فرمایا، اس کے ذریعے آپ نے مجتہدانہ صلاحیتوں کو ابھارا اور ماشاءاللہ آپ نے اجتہاد کر کے بہت سارے مسائل پہ گفتگو کی، صحابہ کرام علیہم رضوان پردے میں رہتے ہوئے آ کے آپ سے کویسچنز کرتے تھے اور آپ ان کو جواب بھی دیا کرتی تھیں، اور اس طرح قیامت تک کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علمی فیض جاری و ساری رہے گا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ آپ پیار سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حمیرہ کہا کرتے تھے، تو آپ نے شاید فرمایا کہ حمیرہ سے اپنے دین کا تہائی حصہ حاصل کرو، یعنی تیسرا حصہ یہ سیدہ عائشہ بتائیں گی۔ تو بعض نے اس کی تشریح بیان کی کہ ایک علم ہوتا ہے جو اخروی اعتبار سے، ایک دنیاوی علوم، پھر جو دنیاوی علم ہے وہ دو طرح کا ہے، باہر کا اور ایک اندرونی گھریلو زندگی کا، اور گھریلو زندگی کا علم جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ نبی کریم کے ساتھ گھر میں رہتی تھیں تو بہت اچھے انداز سے دے سکتی ہیں، آپ یہ علم حاصل کریں، لیکن بعض علماء نے اس کو عام رکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی علم کی کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بہترین علم رکھتی ہیں، ان سے آ کر آپ علم سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے صحابہ آتے تھے اور پردے میں رہ کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے علم حاصل کرتے تھے اور آپ کا بڑا فیض تھا علمی لحاظ سے۔ لیکن یہ ضرور اس سے ثابت ہوا حدیث سے کہ آدمی علم کی کتنی ہی انتہا پر پہنچ جائے، کتنا ہی علم، بہرحال اس کے اجتہاد میں خطا بھی ہو سکتی ہے، سوچ اور فکر میں، استدلال میں، نتیجہ قائم کرنے میں خطا ہو سکتی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اصلاح فرمائی۔ لیکن ہم بہنوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ایک بہترین رول ماڈل ہے علم حاصل کرنے کے اعتبار سے، آپ خود بھی علم سیکھیں اور اپنی بچیوں کو علم سکھوائیں۔ اور اس پر پھر بعد میں اس پر آیا تھا کہ ہمارے ہاں عموماً جو مدارس میں جو اکیڈمیز ہیں ان میں جو بچیوں کے کورس رکھے گئے ہیں، 4 سال کے کورس کروا رہے ہیں، لیکن وہ سطحی قسم کے کورس ہیں کہ جن سے بچیاں بالکل اپنا ذاتی علم تو سیکھ لیں گی، ان کو اپنی ذات کے متعلق کچھ مسائل سیکھنے کو مل جاتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، طہارت سے متعلق ہیں، تھوڑا چیزیں معلوم ہو گئی، لیکن جو ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح مجتہدہ کی تیاری ہے، ایک بڑی کتابوں سے خود اکتساب فیض، اکتساب مسائل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی صلاحیت ہے، وہ ان بچیوں میں کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ 500 بچیاں بعض اوقات ایک مدرسے میں پڑھ رہی ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے جو بڑی عربی کتب سے مسائل بغیر کسی کی مدد کے اخذ کر کے لوگوں تک پہنچا سکے۔ یہ مرد کر رہے ہیں خالی کام، عورتیں نہیں کر رہی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عورتوں کو اس انداز سے پڑھایا ہی نہیں جا رہا کہ وہ ان بڑی کتابوں تک از خود رسائی حاصل کر کے اس سے مسائل نکال کے لوگوں تک پہنچائیں۔ شاید ہم اس دور کے اندر عورتوں کو بالکل بیکار اور ایک حقیر سی مخلوق اور علم کی ترویج کے لحاظ سے بیکار مخلوق تصور کر رہے ہیں، اگر ایسا ہے تو بالکل غلط خیال ہے۔
سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت کو پیش نظر رکھے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے دور میں کیونکہ قحط الرجال بہت زیادہ ہے، اچھے مسائل سمجھانے والوں کی بہت زیادہ کمی ہے، تو بہنوں کو بھی شامل کیا جائے، بچیوں کو بھی شامل کیا جائے اور ان کو بھی ایسا کورس پڑھایا جائے کہ جس کورس کو حاصل کرنے کے بعد وہ خود براہ راست کتابوں سے مسائل نکال کے مردوں کو نہیں، کم از کم عورتوں کی ضرورت کو پورا کر سکیں. کیونکہ ہم سے کتنی بہنیں کویسچنز کرتی ہیں، لیکن وہ خود لکھتی ہیں کہ جی بعض کویسچن مرد سے کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، کوئی ایسی عالمہ ہیں تو ہمیں بتا دیجیے، ہم ان سے معلوم کر لیں. اب معذرت کے ساتھ میں خدا نخواستہ کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن عالمات کے حال بھی اتنے خطرناک اور نازک ہیں کہ انہوں نے بھی چونکہ وہ سطحی قسم کے کورس عموماً پڑھے ہوتے ہیں تو یہ بیچاری خود بڑی کتابوں سے اکتساب فیض اچھے انداز سے نہیں کر سکتی ہیں. اور چونکہ ان کو باقاعدہ علماء کی صحبت نہیں ملتی ہے تو وہ جس طرح ایک بچہ فارغ ہونے کے بعد علماء کی صحبت میں رہ کر اپنے علم میں بہترین صفائی پیدا کر لیتا ہے، اس میں مہارت حاصل کر لیتا ہے اور دیگر تربیتی مواد حاصل کر لیتا ہے، وہ بہنوں کو حاصل نہیں ہو پاتا. تو وہ عالمہ بن جانے کے باوجود بھی بعض اوقات وہ ایسا سطحی کورس پڑھا ہوتا ہے کہ خود بڑی کتابوں کی عبارتیں نہیں سمجھ پاتی ہیں، تو بیچاری کیا وہ مسئلہ نکال کے بتائیں گی. تو دیکھیں یہ پاسبل ہے، اس دور میں ایسا ہو سکتا ہے. میں ہر ایک کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں اور ہم نے ایسا کیا ہے الحمدللہ. میری اپنی اکیڈمی ہے الفرقان اسکالرز اکیڈمی، اور ہم نے اس میں بچیوں کے لیے وہی کورس رکھا ہے جو بالکل مردوں والا کورس ہے. بچیاں تمام کورس پڑھتی ہیں، ہم ان کی وہی تربیت کرتے ہیں جیسے عام لڑکوں کی تربیت کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بچیاں خود بڑی کتابوں سے مسائل اخذ کرنے کی صلاحیت بیدار کر لیتی ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کام بڑھ جاتا ہے. اگر ایک علاقے کے اندر کچھ ایسی بچیاں تیار کر لی جائیں کہ جو بڑی کتابوں سے مسائل نکال سکیں، اور ان کو اجازت اسی وقت دی جائے گی جب ہم اچھی طرح جانچ لیں گے کہ ہاں ان میں صلاحیت ہے کہ یہ بڑی کتابوں سے مسئلے نکال کے عورتوں کو بتا سکتی ہیں، تو ان کو اجازت دی جائے اور پھر وہ بچیاں عورتوں کو مسائل بتائیں تو بہت حد تک کام بڑھ جائے گا. مرد حضرات کو کور کریں، بہنوں کو بھی کور کریں، لیکن یہ بچی جو ہیں یہ عورتوں کے بہت بڑے حلقے کو علمی لحاظ سے کور کرنے میں کامیاب ہوں گی. لیکن ہم اب یہ نہیں کر پا رہے ہیں. ہم ایسی سطحی قسم کی بچیاں تیار کرتے ہیں جو علمی اعتبار سے تھوڑی سی نیچے درجے کی ہوتی ہیں، نہ ان کے اندر کسی کو مسئلہ بتانے کی صحیح طریقے سے صلاحیت ہوتی ہے. اگر صلاحیت بھی ہے بالفرض تو جو تغیر زمانہ کے اعتبار سے مسائل میں چینجنگ آئے گی، تبدیلیاں آئیں گی، اس پہ ان کی توجہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، نہ ان میں اتنی صلاحیتیں ہیں. صلاحیت ہے تو اس کی بیداری اور اس کو پھر صفائی ستھرائی سے کر کے اسے اس قابل بنا دینا کہ وہ اپنے اجتہاد کو استعمال کر سکیں، اس کا بڑا فقدان ہے. اس لیے اگر اس پر جو کوئی ایسے لوگ سن رہے ہوں بالفرض ہمارا یہ بیان ان تک پہنچے تو کوشش کر کے دیکھیں، آپ بھی ایک دفعہ اس کو آزما کر دیکھیں کہ بچیوں کے لیے وہی کورس رکھا جائے جو بالکل مردوں کے لیے کورس ہے. اس مخلوق کو حقیر نہ سمجھیں، بلکہ میں نے یہ محسوس کیا کہ بچیاں بعض اوقات لڑکوں کے مقابلے میں بعض بچیاں بہت ذہین ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس کام بہت کم ہوتا ہے، باہر یہ گھومتی پھرتی نہیں ہیں، ذہن میں مردوں کے اعتبار سے زیادہ کم مواد وہ پریشانیاں ہوتی ہیں. مرد باہر جاتے ہیں اور دیگر بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، بہت سارے پریشانی مسائل، تو ذہن بہت زیادہ مشغول ہوتا ہے. خواتین عموماً گھر کے اندر رہتی ہیں تو ان کو فراغت کے اوقات بھی مل جاتے ہیں، ذہن بھی زیادہ مشغول نہیں ہوتا. تو یہ علم کی طرف اگر متوجہ ہو جائے تو بہت ہی بہترین معاون ثابت ہو سکتی ہیں. اب آپ غور کریں کہ ایک بچی نے اگر اس طرح مکمل طور پہ عربی کتب سے اکتساب فیض کیا ہو اور وہ اس کو بار بار استعمال کرے تو کتنا اچھی ایک خاتون تیار ہو سکتی ہیں. اب مثال کے طور پہ اس کا نکاح کسی مرد عالم سے ہی ہو گیا، یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ عالم یہ کہے کہ اس مسئلے میں مجھے تحقیق کرنی ہے، میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، ذرا یہ ساری کتابوں سے اس مسئلے سے متعلق مواد نکال کے رکھ لینا تو ہم ریسرچ کر لیں گے. تو یہ کس قدر یہ بہن معاون ہوگی کہ جلدی جلدی سارا یہ مسائل فلاں کتاب سے عبارتیں نکالنا اور وہ کتابیں کھول کے سامنے رکھ سکتی ہیں. ابھی جو بچیاں پڑھ رہی ہیں اگر ان کو شوہر کہہ دے کہ اس مسئلے میں نے تحقیق کرنی ہے اور آپ نکال کے رکھ دیجئے گا تو ان کو تو عربی پڑھنی نہیں آتی ہے، وہ کیا بڑی کتابوں سے مسئلے نکالیں گی. تو اس طریقے سے میں معذاللہ اس طریقہ کار کو نگاہ حقارت سے نہیں دیکھ رہا، لیکن میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ذرا ہم بھی اگر ترقی کی طرف مائل ہو جائیں اور جو چیز بچیوں کے لیے ممکن ہے، پاسبل ہے، اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں. 4 سال تو ویسے ہی پڑھ رہی ہیں بچیاں، اگر اس میں 2 سال کا اور اضافہ کر کے 6 سال کا کورس مرتب کر دیا جائے
اور 6 سال کے اندر بچیوں کو اچھی عالمہ بنا کر اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ عربی کتابوں سے خود مسئلے نکال کر اور لوگوں تک پہنچا سکیں، تو میں کہتا ہوں یہ علم کی بہت بڑی خدمت ہوگی، اور موجودہ دور کے اعتبار سے ایسا کرنا میرے نزدیک بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر سمجھ میں آئے تو آپ بھی اس پر عمل کر کے دیکھیں۔ تو ہم اپنے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہو سکے تو اپنے خاندان میں ایک بچی کو تو عالمہ بنائیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح اسے وصف علم سے مزین کر دیجئے، تو انشاءاللہ ایسی ماں اپنی بچیوں کی کتنے اچھے انداز سے کتنے اچھے انداز سے تربیت کرے گی، یہ سوچئے۔ پھر یہ جو عالمہ علم جو ہوتا ہے یہ عورت میں وقار پیدا کرتا ہے، اس کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ میں نے عموماً یہ دیکھا ہے الحمدللہ جو بچیاں اپنے علم پر عمل کرتی ہیں اور انہوں نے علم سیکھا ہے، جب یہ سسرال جاتی ہیں تو ان کے ساتھ بڑی عزت والا معاملہ ہوتا ہے، اس طرح حقارت کا ان کے ساتھ سلوک نہیں ہوتا جیسے عام بچیوں کے ساتھ بعض اوقات ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ علم کی برکت سے ان کو عزت سے نوازتا ہے، اور ان کے شوہر بھی ان کی قدر کرتے ہیں کہ جی عالمہ ہیں، اور پھر معاشرے میں ایک اچھا اثر قائم ہوتا ہے، پورے سسرال کی خاندان میں واہ ہوتی ہے، باہر جب وہ جا کے بچیاں تبلیغ کرتی ہیں، بیانات کرتی ہیں، لوگوں کو علم سکھاتی ہیں، تو اس سے خاندان کی عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی فائدے ہیں۔ پھر آخرت کے اندر کتنا بڑا فائدہ ہوگا، میدان محشر میں جب اس بچی کو اللہ تعالیٰ اگر اس کو شفاعت کا اذن عطا فرما دے کہ جیسے عالم حضرات شفاعت کریں گے، اگرچہ عالمات کے بارے میں خاص کوئی قول مجھے ایسا ذہن میں نہیں ہے کہ سرکار نے بیان فرمایا ہو، لیکن جب وصف علم ہی انسان کی بزرگی کا سبب بنے اور وہ بزرگی شفاعت کا سبب بن جائے، تو میرے خیال میں عورتوں کو بھی حاصل ہوگی اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو، اور انشاءاللہ بچیاں بھی اپنے خاندان کے کثیر افراد کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے کر جائیں گی۔ تو اس لیے اپنے خاندان کی کم از کم ایک بچی کو تو عالمہ بنائیں، ایک بچی کو تو مفتیہ بنائیں، تاکہ یہ علمی فقدان ختم ہو۔ ہمارے ہاں بڑا المیہ ہے کہ بعض ایسے دقیانوسی قسم کے لوگ بھی آپ کو اس معاشرے میں ملیں گے کہ نہ دنیاوی تعلیم بچیوں کو دلوائیں گے اور نہ دینی تعلیم گہرائی کے ساتھ دلوائیں گے، اور وہ بچیاں پھر وہی اردو کتابیں پڑھ کے جو ان کو نتیجہ محسوس ہو رہا ہے بس وہ اسے اخذ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہی ہیں۔ آپ خود سوچئے جب میری والدہ، آپ کی والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی مجتہدہ، عربی اللسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ، جب ایک قرآن کی آیت کو سمجھنے میں تھوڑی سی مسٹیک فرما رہی ہیں اور سرکار ان کی اصلاح فرما رہے ہیں، تو جو خواتین صرف اردو سے اکتساب فیض اردو کی کتابوں سے کر کے اور وہ عورتوں کے سامنے بیان کر رہی ہیں، ان کے علم کے اندر کتنی کچائی ہوگی اور کیا خرابیاں بیان کر رہی ہوں گی۔ اب ہوتا یہی ہے کہ ان کو تصحیح کرنے والا کوئی ہوتا نہیں ہے، گرفت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، جو چاہے بیان کر رہی ہیں، پتہ کہاں چلتا ہے عوام الناس میں، لیکن خود ان کی اپنی آخرت کتنی خطرے میں ہوگی۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے، اور میں پھر بار بار یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو بچیاں اس طرح 4 سالہ 5 سالہ کورس کر رہی ہیں وہ سب کے سب ناقص ہیں، سب کے سب بیکار ہیں، نہیں، بہت اچھے کام بھی کر رہی ہیں، لیکن جب ہم ایک بڑا کام کر سکتے ہیں، پاسبل ہے، تو پھر ایسا کرنا چاہیے۔ آپ بھی اپنی بچیوں کو اس طرف لے کر آئیں۔ آخر میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ جس سے حساب میں جرح کی گئی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جرح کرنا مطلب کراس کوسچننگ کرنا، جیسے جج ہوتا ہے، بعض پہلے تو وکیل جرح کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کٹہرے میں کھڑا کر دیا، ہاں بھائی بتائیں کہ آپ کا بیان ہے، بیان لیا، پھر جج کہتا ہے چلیں جی وکیل صاحب اب آپ جرح کر سکتے ہیں، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کراس کوسچن کرتا ہے، اعتراض قائم کرتا ہے، اور وہ جو مطلب بیان کرنے والا گھبرا جاتا ہے، گواہ پیش کیے جاتے ہیں اس کے خلاف۔ یہ کہنا مقصود ہے سرکار کا کہ جس سے حساب و کتاب لے لیا گیا، کیونکہ حساب لینے والی ذات وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی کی ہے، جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے سامنے جو بیان کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے اگر سوال کر لے گا تو وہ ہلاک ہی ہوگا۔ اس لیے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب ہی نہ لے، بس اس کے لیے ممکن ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی ہے کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گنتی کے 70,000، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر عادت مبارکہ ہے کہ آپ ایک بڑے ہندسے کو بیان کر کے کثرت کی طرف اشارہ فرمانا چاہتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگ بلا حساب و کتاب جائیں گے، اور میرے خیال میں یہ والا معنی لینا زیادہ بہتر ہے کہ بہت سارے لوگ بلا حساب و کتاب داخل جنت ہوں گے۔ اس لیے میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بھی مشورہ دوں گا، اپنی دعا میں یہ جملہ بھی شامل کر لیں، اے اللہ تعالی ہمیں بروز قیامت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دینا۔ تو یہ میں بھی الحمدللہ اس دعا کو کرتا ہوں، اور آپ بھی کیجئے۔
اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی توفیق اسی کو ملے گی کہ جس کو اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمانا چاہے گا۔ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم بار بار ایک دعا کر رہے ہیں، اللہ سے اس نے ظن قائم کر لیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ اپنے رب سے جیسا گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ نہیں کہ ہم اپنے گمان کی وجہ سے اللہ کے فیصلوں کو بدل دیں گے، بلکہ یوں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اچھا گمان کی اگر توفیق دے رہا ہے تو وہ توفیق دی ہی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس چیز کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو اس لیے آپ بھی دعاؤں میں شامل کر لیں، اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے داخل جنت فرما دے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر کے صرف اتنا فرمایا کہ جو میں نے آنکھ کی نعمت دی تھی تو نے اس کا کیا شکر ادا کیا، اس کا حساب دے دے، تو ہم نہیں دے سکتے، ایک نعمت کا نہیں دے سکتے، باقی نعمتوں کو تو کیا دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہ ہر ایک سے نہیں ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب بخش دے وہ تو گیا۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کا حساب و کتاب اللہ نے لے لیا وہ ہلاکت میں مبتلا ہوگا۔ تو یوں دعا میں ہم شامل کر لیں کہ اللہ تو ہم سے حساب لینا ہی نہیں، ہم کہاں اس قابل کی تیری بارگاہ میں حساب و کتاب دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمام مخلوق کو بلا حساب و کتاب بخش دے، اس کی رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تو پھر ہمیں بھی زیادہ چیز کو ہی طلب کرنا چاہیے۔ اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر ایک دیکھیں صاحب علم دوسرے صاحب علم سے کچھ کویسچنز کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے، تکرار کر رہا ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ علمی حلقے کے اندر چلتا رہتا ہے۔ عوام الناس جو ہوتی ہے وہ بیچاری چونکہ سطحی قسم کا ذہن رکھتی ہے، اگر میڈیا پر دو علماء کسی علمی بحث میں مشغول ہے، ایک کہتا ہے یہ جائز ہے، دوسرا کہتا ہے ناجائز ہے، وہ اپنی دلیل دے رہا ہے، وہ اپنی دلیل دے رہے ہیں، تو فوراً کہتے ہیں یار یہ تو دیکھو مولوی لوگ تو لڑتے رہتے ہیں، یہ کسی ایک چیز پہ متفق ہی نہیں ہوتے۔ ایسا نہ کہا کریں، کیونکہ یہ جملہ وہی شخص کہے گا جس نے کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی بیچارے کو کہ وہ حدیثیں پڑھ لیتا۔ اگر ترمذی ہی پڑھ لیتے تو آپ یہ دیکھتے کہ ترمذی شریف کی اکثر احادیث کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں، اس سے جو مسئلہ اخذ ہو رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں اختلاف ذکر کرتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کا یہی مذہب ہے جو اس حدیث کے اندر ہے، اور یہ صحابہ کرام اس مذہب کو نہیں مانتے، وہ دوسری حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں فقہی اختلاف اتنا کثیر رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن وہ لوگ کیسے اس کو سمجھ سکتے ہیں جن کو توفیق ہی نہیں ہے بیچاروں کو حدیث پڑھنے کی، وہ مولویوں پہ اٹیک کرتے رہتے ہیں۔ یہ چیز تو صحابہ کرام میں بھی رہی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان